السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو سوال کا چاند جو کہ الحمدللہ نظر آ چکا ہے، تو جو چاند دیکھنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، وہ دعا اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو سب جو ہے یہ دعا اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو وہ پڑھ لے، جس نے نہیں دیکھا وہ چاند بعد جب دیکھے تو وہ لازمی دعا پڑھے۔ ویسے تو پتہ ہے سب کو کہ چاند نظر آ گیا، لیکن جو حکم ہے تو سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو یہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان تمام جو معتکفین ہیں اور جن مساجد میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے گھر 10 دن کا جو اعتکاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا قبول و منظور فرمائے۔ ان کی عبادت کرنا، قیام کرنا، روزہ رکھنا، اور جو انہوں نے جتنی مرتبہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں، جتنے مرتبہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد جو آج کا جو دن، جس طرح ہر جو عید آتی ہے، بڑی عید ہو یا چھوٹی عید، جس طرح عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو اسے ایک دن پہلے کی جو رات ہے اس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ تو ایک بہت زیادہ جو مشہور جو بات کی جاتی ہے کہ دونوں چاند راتوں میں کہ اس رات کو جو شخص عبادت کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، تو اس کو ساری رات جو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اس دن یعنی کہ قیامت والے دن جب سب کے دل مردے ہوں گے تو اس کا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ایک حدیث ہوتی ہے جو ضعیف ہوتی ہے کہ اس کے اگر متعلق کوئی بات چیت ہو جائے تو اس کے بارے میں روک دیا جاتا ہے، لیکن یہ والی جو حدیث ہے یہ ضعیف جداً ہے، یعنی کہ حد درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ تو اس پر عمل کرنا یا ساری رات اٹھ کے عبادت کرتے رہنا یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس رات کو آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں، کیونکہ کئی جو نیو جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ دیر تک رات کو اٹھے رہتے ہیں یا ساری رات اٹھے رہتے ہیں کہ کس خوشی میں کہ کل عید ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے یا اذان ہوتی ہے تو اس وقت نیند کی جو غنودگی ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت جو ہے وہ سو جاتے ہیں، تو اس سونے کی وجہ سے صبح عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اب اسے پوچھا جائے کہ بھئی آپ صبح عید کی نماز کے وقت نظر نہیں ہے، وہ مجھے پتہ نہیں لگا، میں رات کو اٹھا رہا ہوں، میری آنکھ لگ گئی تھی، عید کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اور جو عید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ رات کو عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرماتے تھے کہ رات کو عشاء کے بعد سو جایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے رات بنائی ہے۔ تو اسی لیے رات کو جاگتے رہنا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اگر کھانا کھانا ہے تو کھا کے فوراً سو جائیں، تھوڑا چکر لگا کے، تاکہ بد ہضمی نہ ہو یا طبیعت خراب نہ ہو۔ تو نہیں تو کوشش کیا کریں کہ عشاء کے بعد جا کے سو جائیں۔ اور ایک تو یہ دو باتیں ہوگی، ایک سو جانا جلدی، اور دوسرا اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک شخص اگر رات کو عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ کے سوتا اور صبح فجر کی نماز اٹھ کے بعد جماعت پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ تو بہتر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عبادت کو حاصل کر لیں، جو آپ نے فرمایا ہی نہیں اس کو یعنی کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبح کی جو عید کی نماز ہے وہ خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
और जो यानी कि सबको पता ही है, सुबह इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज़ जो है वो 6 बजे है, तो कोशिश करें कि पहले आएँ, क्योंकि काफ़ी जो दोस्तों का ये शौक़ होता है कि वो पहली साफ में आके जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ें। तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि 6 बजे नमाज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5:15 या 5:30 बजे आके वो मस्जिद में आ जाए, फिर ही उनको जगह मिलेगी। अगर थोड़ा लेट होंगे तो फिर माजरत के साथ अगर फ़ोन भी कर देंगे तो मैं उनके लिए जगह नहीं रख सकता। तो कोशिश करें कि वो जल्दी आके नमाज़ पढ़ें। दुआ करें अल्लाह ताला जितने बीमार हैं या जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं है, और ज़ाहिर सी बात है जब ईद का मौका हो तो सारे लोग याद आते हैं और सारे रिश्ते याद आते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका अल्ला युग़ादिरु सक़मा। या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ि मरदना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमातिल अअदा। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान बिल जुम्नि वल ईमान व सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।